نئے آرمی چیف کے لیے اب 5 نام اور وزیر اعظم ملک سے باہر۔ بھارت کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی، عالمی برادری خاموش۔ مذہب کی جبری تبدیلی کرانے والے کو 5 سال اور معاونت کرنے والے کو 3 سال کی سزا ہوگی۔ سندھ اسمبلی میں مائنورٹیز بل 2016 پاس۔ لاہور پولیس کے پاس نئی گاڑیاں، رنگ برنگی وردیاں، جدید اسلحہ، مگر ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ نعمان۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا، یہ وہ سوال ہے جو آج کل بلکہ گزشتہ کئی دنوں سے ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ ہر جگہ پر، ہر محفل میں، ٹی وی پروگرامز میں اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں نئے سپہ سالار کے حوالے سے؟ اب تو 5 نام سامنے آ گئے ہیں۔ نہیں، 5 کیا 7 بھی آ سکتے ہیں، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کون سی آخری لہر آئے، اس میں فیصلہ کر دیں۔ لیکن میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں، انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، جو میں نے غور کیا ہے، باڈی لینگویج دیکھی ہے، مشورے کیے ہیں ان لوگوں سے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی جنرل اشفاق ندیم ہوں گے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے جنرل زبیر حیات، موسٹ پروبیبلی۔ لیکن میاں صاحب کا پتہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی بنا دیں، ایک لہر آئے انہیں میں کہ فلاں آدمی مجھے سوٹ کرتا ہے، انہیں اس کی پرواہ تو نہیں ہے نا کہ ملک کو کیا سوٹ کرتا ہے۔ انہیں تو ویسے باقی جو 4 نام آئے ہیں، 5ویں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ جو 4 نام آئے ہیں وہ سارے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، انہیں سے کوئی بھی بن گیا تو کنٹینیوٹی رہے گی ٹیررزم کے خلاف، اور انڈیا کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جنرل باجوہ کے خلاف، جو یہ کمپین چلائی گئی، تاثر دیا گیا کہ وہ قادیانی ہے۔ میں نے اس کی تحقیق کی، وہ بالکل قادیانی نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ ایک بڑے راست فکر مسلمان ہیں۔ ان کے کولیگ سے، جو میرے بہت ذاتی دوست ہیں، اتفاق سے میں ڈھونڈتا ہوا، پتہ کرتا ہوا ان تک پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں کام کیا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ بڑا معتبر آدمی ہے اور بہت ذمہ دار افسر ہے پاکستانی فوج کا۔ اور کہا کہ وہ تو ایک واقعہ بھی انہوں نے سنایا کہ مظفر آباد میں ہم اکٹھے تھے تو رات کو بلند آواز، ذرا قدر بلند آواز سے وہ کچھ آیات اور کچھ تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے احتجاج کیا، کہا کہ میں ان کا سے ذرا جونیئر تھا لیکن دوست تھے بے تکلف، تو انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، جیسے دوستوں میں ہوتا ہے کہ بے شرم خود تو پڑھتے نہیں ہو اور مجھے بھی نہیں پڑھنے دیتے، خود تو کوئی نیکی کا کام تم سے ہوتا نہیں ہے، دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس پہ غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے تبصرے کیے کہ فلاں آدمی بہتر ہے اور فلاں کو بنانا چاہیے اور فلاں برادری کا ہونا چاہیے، بڑی شرمناک بات ہے۔ جہاں تک تو وزیر اعظم کے اختیار کا تعلق ہے تو ان کا اختیار ہے، وہ کسی کو بنا دیں، آئینی اور قانونی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ جو 4 آدمی ہیں، ان میں کسی کے خلاف کوئی سنجیدہ شکایت کبھی نہیں پائی گئی۔ اچھا حبیب صاحب، اس کمپین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اب 5 نام سامنے آ گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ ہارون صاحب نے تو اپنا اندازہ بتا دیا۔ دیکھیے، میں تو ہارون صاحب نے تو کھل کے اپنا اندازہ بتا دیا۔ میرے خیال میں تو اس طرح اندازہ لگانا کوئی اس وقت مطلب تھوڑا، مجھے تو ذاتی طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ تو ہارون صاحب چونکہ زیادہ تجربہ کار ہیں، زیادہ سینئر ہیں، اس لیے انہوں نے تو اندازہ لگا لیا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آج کل جتنی فہرستیں آتی ہیں ان میں نمبر 1 اور نمبر 2 جو ہے نا، وہ ان کے اوپر خاص طور پر دائرے لگتے ہیں۔ تو باقی اب آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ہوگا، دائرے کس طرح کے؟ بس دائرے یہ ہے کہ وہ 1 اور 2 جو ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں وزیر اعظم کو، تو نمبرز تو خیر دیکھیے 1 اور 2 کی ترتیب بھی اب 1 اور 2 کی ترتیب دیکھیں جی، وہ تو لسٹ جب وزیر اعظم کے پاس جائے گی تو اس میں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو 5 نام اب تک آ گئے ہیں، جو 5واں نام ہے اس کے بارے میں تو خواجہ آصف نے ابھی بتایا کہ جناب جنرل اکرام الحق بھی اس میں شامل ہیں۔
اور لیکن یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ جو ہے وزیر اعظم کے آنے پہ ہوگا. اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وزیر اعظم کے آنے پہ ان کو لسٹ میں انکلوڈ کرنے کا فیصلہ ہوگا یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا, یا صرف 4 ناموں پر مشتمل لسٹ ہی وزیر اعظم کی ٹیبل تک جائے گی اور وہ ان میں سے نام سلیکٹ کر کے اس پر سائن کر دیں گے. دیکھیں جو 4 نام ہیں نا اوپر کے, اکرام الحق صاحب کو نکال کے, جو 4 نام ہیں ان میں ایک ان کے حوالے سے جونیئر سینئر اور ترتیب کی بات, اصولی طور پر یہ 4 ایک دوسرے کے جونیئر یا سینئر نہیں ہیں, ایکول ہیں, یہ 4 ایکول ہیں, 4 ایک ہی کورس سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, یعنی یہ ایک ہی وقت میں آرمی میں انڈکٹ ہوئے, ایک ہی وقت میں پھر پی ایم اے کاکول سے پاس آؤٹ ہو کے 62 لانگ کورس سے یہ باہر آئے, اور ایک ہی وقت میں انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے پرموٹ ہوئے, اور جو 5ویں جنرل ہیں, جو 5ویں جنرل ہیں وہ ان سے جونیئر ہیں, جن کا نام تازہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پروبیبلی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے, وہ ان سے جونیئر ہیں. ٹھیک, تو لہٰذا یہ جو اوپر والے 4 ہیں, ان 4 میں جو جونیئر سینئر کا فرق ہے وہ نہیں ہے. دوسرا ان میں جو فرق ہے بنیادی طور پہ وہ ہے پی اے نمبرز کا. پی اے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پی اے نمبر جو ہیں وہ نمبرز ہیں جو کاکول میں اکیڈمی میں رول نمبر کے طور پر دیے جاتے ہیں لوگوں کو, اگرچہ اس میں تھوڑی سی پرفارمنس کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کاکول کے سینیریو میں انہوں نے کس طرح ایز کیڈٹ کس طرح پرفارم کیا. اچھا ہارون صاحب, تو لہٰذا ایک بات کر دوں کہ یہ جو ہے ان 4 کو ایک تو جونیئر سینئر نہیں سمجھنا چاہیے. تو البتہ ان میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ ان کی پوسٹنگز پہ ہو سکتا ہے کہ کس کس طرح کی پوسٹنگز ہے. آج تک جو ہماری ہسٹری ہے اس میں ایسے آدمی کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جاتا ہے جس نے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے ایسی پوسٹنگز کر رکھی ہوں جس میں پوری فوج سے بحثیت مجموعی واسطہ پڑتا ہوں. مثال کے طور پہ جیسے جنرل راحیل شریف جو آؤٹ گوئنگ ہے, جنرل راحیل شریف انسپیکٹر جنرل ٹریننگ تھے, تو انہیں پوری فوج سے واسطہ پڑتا تھا. اسی طرح جو سی جی ایس ہوتا ہے چیف آف جنرل سٹاف, اسے پوری فوج سے واسطہ پڑتا ہے. ہارون صاحب, آپ نے کہا کہ کنٹینیوٹی رہے گی, جو بھی جنرل آئیں گے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے ضرب عضب شروع کیا. آنے والے جنرل کے لیے چیلنج نہیں ہوگا کہ وہ ضرب عضب کو ختم بھی کر کے دکھائیں؟ کیوں ختم, کیا مطلب ہے, جاری رکھیں گے ضرب عضب؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ 2-4 مہینے کا کام ہے؟ مکمل کریں نا, ون کر کے دکھائیں, ون کر کے دکھائیں ہارون صاحب. نہیں ون ہی کریں گے, انہوں نے بھی ون ہی کیا ہے نا. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ 2-4 مہینے کا کام ہے؟ یہ ہو سکتا ہے 6 مہینے سال میں بھی مکمل ہو سکتی ہے, اگر جو اس کے بعد بھی کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل رہیں گے. وہ تو سول حکومت پارٹیسپیٹ کرے گی تو نا. سول حکومت تو اسرار ظاہری صاحب روتے رہتے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم تو رہے ایک طرف, ان کا فواد حسین فواد میری بات نہیں سنتے, اور وزیر سیکریٹریٹ کا کوئی افسر نہیں سنتا. یہ بلوچستان کا معاملہ جی ثناء اللہ ظہری کی بات جی ساری, اور ثناء اللہ ظہری, اور کراچی میں بھی یہی حال ہے. یعنی پیپلز پارٹی مسائل پیدا کرتی ہے اور اس میں مدد کرتی ہے وفاقی حکومت مسائل پیدا کرنے میں. ابھی اس کو پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا صدر بنا دیا ہے ان صاحب کو, جن پہ 462 ارب روپے کا قومی سرمایہ ضائع کرنے کا اور غبن کرنے کا الزام ہے. ثبوت ایک بھی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیاں ساتھ دینا, ثبوت ایک بھی نہیں ہے. کیا ہے ثبوت 1 روپے کا بھی نہیں, الزام 462. کسی چور, میری بات سنیں, یہ کام نہ کیا کریں. کسی غنڈے, کسی چور, کسی قاتل کے خلاف اس ملک میں ثبوت, ہر ملزم کو چور غنڈا قاتل نہیں قرار دیا جا سکتا. ہارون صاحب, یہ کیا طریقہ ہے؟ جب کسی کے خلاف عدالت میں ثبوت نہیں ہوگا تو کیسے آپ قرار دیں گے؟ نوسر باغ, یار حد ہوتی ہے یار, کوئی کسی چیز کی حد ہوتی ہے حبیب صاحب. ہارون صاحب, عدالت آخری حد ہے, عدالت نے طے کرنا ہے. ڈاکٹر بھی مجرم نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق عدالت میں ثابت کر دیں. 1 منٹ یار, یہ کام نہ کرے, خدا کا واسطہ ہے یار, خدا کا واسطہ ہے یار, چوروں اور شریف لوگوں کو ایک برابر نہ رکھیں. یہ کیا وتیرہ ہے یار؟ پورے ملک کے اخبار بھی جھوٹے ہیں, پورے ملک کا میڈیا فراڈ ہے, تمام شریف لوگ غلط بیانی کرتے ہیں, کراچی کا ہر باخبر آدمی فریب خورتا ہے. اور یہ اصول مان لیا جائے, یہ کتابوں میں نہیں چلتی دنیا, دنیا اصولوں پہ چلتی ہے, دنیا تحقیق اور سچ پہ چلتی ہے. اگر ڈاکٹر عاصم بھی مجرم نہیں ہے, اگر آصف علی زرداری نے بھی کوئی کرپشن نہیں کیا, تو پھر دنیا میں کبھی کسی نے کی نہیں. ہارون صاحب ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں, ہارون صاحب کو ڈائیورٹ کر دیتے, ہارون صاحب موضوع سے ہٹ رہے ہیں. ہارون صاحب وہ جو ایک ڈسکشن, بھائی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مدد نہیں کرتی. اگر مدد کریں وہ
تو یہ جلدی ہو سکتا ہے. اب یہ تنہا آرمی پہ ہے. آپ کو پتا ہے جو قومی ادارہ بننا تھا اس پہ نہیں بنا, کوئی کام نہیں ہوا, سرمایہ بھی نہیں دیا گیا, دفتر تک نہیں بتایا گیا, انٹیلیجنس سنکرونائز نہیں ہوتی. تو آرمی چیف سے یہ توقع نہ رکھیں وہ کتنا ہی کمپیٹنٹ ہو. اول تو اب مجھے شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ کسی ڈھنگ کے آدمی کو بنائیں گے, یعنی زیادہ کمپیٹنٹ کو, وہ کم کمپیٹنٹ کو بنائیں گے. اب یہ جو نئی بات شروع ہو گئی ہے, گزارش یہ ہے کہ اگر تو سب لوگ مدد کریں, قوم مدد کریں نا, یہ تنہا فوج کا کام نہیں ہے, سول ادارے مضبوط کریں, پھر تو ہو سکتا ہے جلدی, ورنہ یہ جاری رہے گا برسوں تک. تو نیا آرمی چیف سے امید ہے یہ کنٹریبیوٹ کرے گا, آرمی کی پالیسی ہے, اس کی ترجیح ہے, اس نے ساری اپنی انرجی اس میں لگائی ہے, جو کچھ اس نے بنایا اسے کھو تو نہیں دے گی. بارڈر پہ بھی تو دیکھیے وہی لڑ رہے ہیں نا, یعنی حکومت کتنی مدد کر رہی ہے, کتنا ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کیا ہے. وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ نئے صدر سے امریکہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے, کم از کم سفیر سے بات کرتے, پیوٹن سے بات کرتے, برطانیہ کا تو خیر وزیر خارجہ یہاں آیا ہوا ہے, اس سے بات کی گئی ہے. تو جب تک سول حکومتیں اور سیاسی جماعتیں اور ادارے مدد نہیں کریں گے اس وقت تک جلدی ختم ہونے کا کیا سوال ہے. بہرحال نئے آرمی چیف سے توقع یہی ہوگی اور پیچھے فوج کھڑی ہوگی. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا, اسی حوالے سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حبیب صاحب, جہاں اتنے اندازے لگائے جا رہے ہیں وہاں یہ اندازہ بھی لگا کے بتائیں کہ نیوز لیکس کے معاملے پر آنے والے جنرل کا ریاکشن کیا ہوگا. میں اس طرف آنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں. دیکھیے مجھے تو اپنے وزیر اعظم سے پوری توقع ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مفادات ذہن میں رکھتے ہوئے اور فوج کے مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈھنگ کا آدمی منتخب کریں گے, کیونکہ یہ جتنا پول وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں یہ اچھے منجے ہوئے چھنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اپنا کام بخوبی آتا ہے. کسی کے بارے میں آپ کی رائے تھوڑی سی الگ, میری رائے تھوڑی سی الگ ہو سکتی ہے. الٹیمیٹ اس لیے اسے یونٹی آف کمانڈ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم پہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان تمام بہتر لوگوں میں سے, بلکہ بہترین لوگوں میں سے ایک سب سے بہترین آدمی کا انتخاب کریں. تو ان میں سے جو بھی انتخاب ہوگا انشاءاللہ وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا, بڑا بہتر ہوگا. جی, دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ جو لیکس والا معاملہ ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح ختم ہوگا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی پاکستان فوج کی, جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس کے بعد, جس کے آخر میں لکھا گیا تھا کہ پی ایم او یعنی پرائم منسٹر آفس سے یہ لیک ہوئی ہے, تو اس میں یہ جو پانچ لوگ جن کے نام جا رہے ہیں وزیر اعظم کے پاس, یہ پانچوں لوگ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں شامل تھے. گویا انہوں نے اس بات کی تائید اور تصدیق کی تھی کہ یہ جو لیک ہے یہ غلط بات ہے, لہٰذا اسی لیے انہوں نے صاد کیا اس بات پہ اور وہ پریس ریلیز جاری ہو گئی. اگر اس میں کوئی اختلاف ہوتا تو سامنے آتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ ہمارے نئے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے ان کی دلچسپی اس معاملے میں اتنی ہی ہوگی جتنی جنرل راحیل شریف کی ہے, اور یہ بات آگے بڑھتی رہے گی. ہارون صاحب, جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی تو باتیں ہو رہی تھیں, اس معاملے کا کیا ہوا؟ بس وہ معاملہ اب ختم ہو گیا, اب اس کی تفصیل کسی وقت لکھیں گے, یہ اس کا موضوع وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا کہ وہ کیا مباحثہ ہوتا رہا, اس میں دونوں طرف کا اندازہ فکر کیا تھا. یہ تو بڑے بڑے بزرگ جمہور ہیں جی, اخباروں میں ایسے لوگ آ گئے کہ کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر لی تو خبر دے دیتے ہیں. مجھے تو مسلسل اس کا علم تھا, مجھے معلوم تھا وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی علم تھا جنرل صاحب نے کیا کہا ہے, اور یہ بھی دلائل کیا دیے جا رہے ہیں. اس لیے میں تو اس میں انسسٹ کرتا رہا کہ یہ آپشن کلوز نہیں ہوا, یہ آپشن ہفتہ 10 دن پہلے کلوز ہوا ہے. اچھا, زیادہ زیادہ 15 دن پہلے کلوز ہوا ہوگا. اس میں ظاہر ہے یہ اتنا سادہ سا معاملہ نہیں تھا, اور میرا خیال ہے بالکل صحیح فیصلہ ہو گیا. یہ اس لیے کہ افراد اہم نہیں ہوتے, ادارے اہم ہوتے ہیں. جنرل راحیل کی پرفارمنس بہت غیر معمولی رہی, اسے غیر معمولی طور پہ سراہا گیا, اور ساری قوم نے اس کا اعتراف کیا. بحثیت مجموعی کوئی آدمی 100 فیصلے کرتا ہے تو ظاہر ضروری نہیں کہ 100 فیصلے درست ہوں, بلکہ 10 فیصلے کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ 10 فیصلے درست ہوں. اب تجزیے کا وقت آئے گا, وہ اس وقت کرنا چاہیے تجزیہ جب وہ کسی پہ اثر انداز نہ ہو, اس میں کوئی توہین کا پہلو نہ نکلے, قومی سلامتی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں جو اس کو بہت کم نوٹ کیا گیا, کہ ذاتی تعلقات جنرل راحیل شریف کے اور وزیر اعظم کے بہت خوشگوار تھے. رات بھی یہ دیکھنے میں آیا, بالکل, اگرچہ ایک حماقت کا بھی وہاں کام ہوا کہ وہاں ایک گانے کی دھن بجائی گئی کہ آج جانے کی ضد نہ کرو, جو میری سمجھ میں نہیں آیا کس نے انتخاب اس کا کیا تھا.
اور یا ویسے ہی ہو گیا، اور کھانے تو بڑے اعلیٰ پکائے گئے، اور کھانے تو وزیر اعظم صاحب کو تو بہت دلچسپی ہے، چیف صاحب کو بھی دلچسپی ہے، ویسے جنرل راحیل شریف صاحب کا جسہ بتاتا ہے کہ کھانے سے انہیں دلچسپی ہے، لیکن ویسے وہ صابر آدمی ہیں، مزاج ان کا ایسا ہے کہ گھر میں کچھ بھی انہیں کھانے کے لیے پیش کر دیا جائے تو اس پہ قناعت کرتے ہیں۔ کھانے بہت اچھے پکائے گئے، ماحول بہت اچھا تھا، لوگ ریلیکس تھے، اور ذاتی تعلقات ان کو خوشگوار رہے۔ ویسے ان کا مزاج بھی ایسا نہیں ہے کہ ذاتی تعلقات کسی سے خراب کریں، ریئر ان کے ذاتی تعلقات کسی سے خراب ہوئے۔ اب ایک ٹھیک فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس پہ اس وقت تبصرہ کرنا جو ہے اس سے خراب تاثر پیدا ہوگا، اور جب نیا چیف آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ اس پہ کیا بات کریں۔ میں بہرحال یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تمام قرائن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی بھی تقرری کرتے ہوئے سول سروس میں گورنروں کے، وزیر اعلیٰ کی، وزراء کی، ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی پسند ناپسند کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس میں اتفاق سے کوئی کمپیٹنٹ بھی آ جائے۔ فوج کے معاملے میں چونکہ دباؤ بہت ہے ذہنی، کہ ظاہر قوم اس کو پسند نہیں کرے گی کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو نسبتاً کم کمپیٹنٹ ہو، تو اس لیے مجھے امید تو ہے کہ بھئی صحیح فیصلہ ہوگا، لیکن بھروسہ جو آدمی میاں صاحب پہ کرتا ہے، مجھے حیرت ہے کہ کوئی آدمی ان پہ بھروسہ کر لے اس معاملے۔ حبیب صاحب تاخیر کیوں کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیے میں ایک منٹ ہارون صاحب کی بات پہ ایک ذرا فٹ نوٹ لگا دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دستور ہے نا 1973 کا، اس میں وزیر اعظم کی ڈسکریشن کو اور وزیر اعظم کی خوشنودی کو ایک آئینی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی وزیر اس وقت تک وزیر ہے، یہ ایک واحد عہدہ ہے جس کی خوشنودی کو بھی ایک قانونی تحفظ حاصل ہے۔ بہرحال تو لہٰذا اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے جو تاخیر ہے نا معاملہ، عظمیٰ نعمان صاحبہ، وہ یہ ہے کہ تاخیر اس لیے کی تاخیر نہیں ہے، یہ رائٹ ٹائم ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے کسی کا نام اناؤنس کر دیں تو فوج میں پھر ڈبل کمان پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنرل اسلم بیگ جب چیف آف آرمی سٹاف تھے تو ان کے ہوتے ہوئے ہی آصف نواز جنجوعہ صاحب کو، ان مرحوم کو، ان کو اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ یہ اگلے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کراچی میں جنرل اسلم بیگ آپریشن کرنا چاہتے تھے اور جنرل جو آصف نواز تھے وہ اس کو روک لیتے تھے۔ یعنی ایک طرف وہ پریزنٹیشن لے کے، بریفنگ لے کے آتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ چلے چڑھ دوڑیں، اور جنرل آصف نواز کا فون جاتا تھا کہ خبردار کسی نے اپنی جگہ سے حرکت بھی کی۔ تو لہٰذا اس طرح کا جو ڈبل کمان کا تاثر ہے کسی فوج کے بارے میں ابھرنا، یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت اچھا اور عمدہ فیصلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ فیصلہ وزیر اعظم اور جی ایچ کیو دونوں کی مشاورت سے ہوا، بلکہ آپ یوں کہیے کہ ایک سولم انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم پہلے اناؤنس نہیں کریں گے، لوگ سپیکولیٹ کرتے رہے، جو دل چاہے کرتے رہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بھارت کی جارحیت کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، بھارت کی جانب سے مسلسل جارحیت کی جا رہی ہے، ایل او سی پر مسلسل گولہ باری کی جا رہی ہے اور سویلین آبادی کو بھارت کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج نریندر مودی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب بہنے والے پانی کی بوند بوند روک دیں گے۔ ہارون صاحب، جو کچھ بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس پر جو ہماری فوج ہے اس کا رسپانس تو بہت تسلی بخش ہے، بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، کیا حکومت کا رسپانس بھی اپروپریٹ ہے؟ جی بالکل اپروپریٹ نہیں ہے، لیکن میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے یہ بات درست لگتی ہے کہ جو تاخیر ہوئی اعلان میں وہ جی ایچ کیو کی اور حکومت کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی، جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہاں اتفاق سے موجود تھا اس دن، جس دن جنرل اسلم بیگ موجود تھے اور جنرل آصف نواز جنجوعہ بھی تھے، باقی سارے جنرل بھی تھے۔ الخالد ٹینک لانچ کیا گیا تھا، اس میں کچھ اخبار نویسوں کو بلایا گیا تھا، میں بھی تھا وہاں۔ وہ ایک خاص اس کا پس منظر تھا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ جنرل اسلم بیگ سے اندیشہ ظاہر کر رہے تھے پرائم منسٹر کو مسئلہ پیدا کریں گے، چنانچہ غلام اسحاق خان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت قبل از وقت، کوئی 3 مہینے پہلے اعلان کر دیا، اور اس سے ایک مسئلہ حل ہو گیا تو دوسرا مسئلہ پیدا بھی ہوا۔ حل تو یہ ہو گیا، بے یقینی ختم ہو گئی، اور جنرل اسلم بیگ نے اس دن تقریر میں کہا کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ کوئی سیاق و سباق کے بغیر یہ فکرہ کہا جسے بہت کم اخبار نویس سمجھ سکے، میرے خیال ایک آدھی ان میں سے 2 ہی سمجھ سکے، اور باقی لوگوں نے چونکہ سیاق و سباق نہیں تھا تو انہوں نے کہا ایسے ہی ایک جملہ ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ ٹھیک، تو یہ اس سچویشن کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ بالکل بر وقت اعلان کیا جائے, آخری دن 2 دن پہلے کیا جائے, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسانی فطرت ہے, تجسس بہت ہے, لوگ چاہتے تھے کہ جلدی اعلان کر دیا جائے. ہفتے 10 دن سے تو لوگ انتظار میں تھے, لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اب جہاں تک حکومت کے ریئیکشن کا تعلق ہے, دیکھیے فوج تو یہ کر رہی ہے کہ مناسب جواب دے رہی ہے, اور مناسب جواب ہی دینا چاہیے, اور یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے, اور نقصان انڈیا کا کم نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بے یقینی پیدا ہو رہی ہے, سول آبادی ہجرت کر رہی ہے. ہم تو سول آبادی کو نشانہ نہیں بنا سکتے, وہ بنا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ امریکی صدر سے نو منتخب صدر سے بات کرنی چاہیے, اور پیوٹن سے بھی بات کرنی چاہیے, چین کا دورہ بھی کرنا چاہیے, اور ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کرنا چاہیے. برطانوی وزیر خارجہ تو یہاں پر آئے ہیں, ان سے تو ہم نے بات کی ہے ہارون صاحب. یہاں موجود ہے, ان سے بات کی ہے. برطانیہ سے زیادہ امید نہ رکھیں. انہوں نے الطاف حسین تو وہ مسئلے کے حل کا حصہ نہیں ہے برطانیہ, اور وہ خیر اس کے دورے پہ بات ہوتی ہے تو پھر الگ سے کرتے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ حکومت متحرک ہو اور دنیا کو یہ بات سمجھائے. دیکھیے اوباما کے اسسٹنٹ سے نام میں اس وقت بھول رہا ہوں, رابرٹ گاربل نام ہے اس کا, اس سے بات ہوئی جو مشاہد حسین کی قیادت میں وفد گیا تھا, تو 3 باتوں پہ انہوں نے اگری کیا. ایک یہ کہ یہ پانی کا جو معاہدہ ہے اس میں انڈیا کا موقف درست نہیں ہے, بلوچستان میں جو گڑبڑ کر رہے ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ انہوں نے اعتراف کیا. اور یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان میں بھی وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں, یہ ہمارے علم میں ہے. اور امریکی حکومت کی پالیسیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا اوباما تو ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہیں گے کر لیں گے, اگرچہ وہ انڈیا کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو دیکھ لے گا, مسئلہ حل کر دے گا, ول ٹیک کیئر آف پاکستان. تو یہ جب وہ منصب پہ آدمی بیٹھتا ہے تو اس وقت اسے حقائق کا اندازہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو وفد بھیجے گئے کم از کم امریکہ میں اس کا فائدہ ہوا, اگرچہ کو بہت احتیاط سے انتخاب نہیں کیا گیا تھا. اب اگر احتیاط سے انتخاب کیا جائے, پرانے ڈپلومیٹ بھیجے جائیں, انٹلیکچوئلز میں سے چند آدمی ایسے ہیں جو بھیجے جا سکتے ہیں, اپنا مشیر خارجہ کو بھیجا جائے, طارق فاطمی کو بھیجا جائے, وزیر اعظم صاحب خود جائیں, بعض وزراء ایسے ہیں کمپیٹنٹ ہیں انہیں بھیجا جائے, تو دنیا کو بتایا جائے, اور بھی کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. حبیب صاحب, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اگلے ماہ امرتسر بھارت میں ہونے جا رہی ہے, اور سرتاج عزیز صاحب اس میں شرکت کے لیے جائیں گے. میرے خیال سے بہت درست فیصلہ ہے. دیکھیے میں پہلے ذرا ہارون صاحب سے جو آپ نے بات, میں اسی بات سے کنیکٹ کروں گا اور اس پہ بھی آتا ہوں. یہ جو آپ جیسے دانشور ہیں نا, جنہوں نے کچھ ٹرمز سیکھ لی ہیں, پولیٹیکل آفینسو, ڈپلومیٹک آفینسو, یہ لانچ کر دیں, اس کو یہ کر دیں اور وہ کر دیں, آپ لوگ غالباً یوں سمجھتے ہیں کہ میرے جیسے دانشوروں کی رائے نہیں ہے حبیب صاحب, یہ پوری قوم کی رائے ہے. یہ آپ پوری قوم کی نمائندگی تو نہ کریں نا, یہ دعویٰ تو نہ کریں نا عظمیٰ صاحبہ. یہ ان لوگوں کی رائے ہے جن کی رائے ہم سنتے ہیں. آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیمرے اور جو مائک کی غلیل ہے نا, اس کو یوں اندھا دھند نہ چلائیں اس میں کنکر رکھ کے. بات یہ ہے کہ آپ کا کیا اس وقت ڈپلومیٹک آفینسو, دیکھیں بات یہ ہے آپ سمجھ رہے نا, پہلے صورتحال کو سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی 5 بڑی طاقتیں جو ویٹو پاورز ہیں انہیں آپ کنونس کریں کسی بات پہ. کیا اس وقت کوئی ماحول ایسا ہے کہ آپ انہیں کنونس کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی نو, ایسا ماحول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں. دوستوں کے ساتھ آپ نے کیا کر رکھا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عرب کا کرائسس آیا تو آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا, جب وہاں پر آپ کی ضرورت پڑی تو آپ آئیں بائیں شاہی کرنے لگ گئے. تو گویا ان دوستوں کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے وہ بھی آپ کو بخوبی علم ہے. اس کے بعد اب آپ کے ساتھ آ جا کے آپ کو چین کی خاموشی یہ آپ کی فیور میں جاتی ہے. چین آپ سے یہ سوال بھی پوچھتا ہے اور چین آپ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ڈک بھی کر لیتا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پہلے آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو رہا ہے, دنیا خود دیکھے گی کہ جب ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے گا تو ہمارے سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے. تب آپ یہ ڈپلومیٹک آفینسو کی بات کریں گے نا, تب اس کے اندر معنی بھی ہوں گے, ورنہ یہ خالی خلی اصطلاحات جو ہے نا ان سے ذرا اجتناب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو انڈیا کا یہ طرز عمل ہے کہ آج مجھے ابھی ہمارے جو بیورو چیف ہیں لاہور کے اسلان بھٹی صاحب وہ خبر بتا رہے تھے
کہ وہاں سے جو ہندوؤں نے اپنے کچھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آنا تھا وہ بھی نہیں آ رہے. یہ ہے بھارت کا طرز عمل. دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. آپ اپنا طرز عمل بتائیں کہ ہم اس خطے میں استحکام چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں. آپ جائیں امرتسر اور ہم افغانستان کے لیے تو جائیں گے. اور دیکھیے آپ کو امرتسر میں جانا چاہیے. یہ انڈیا ہے جو امن کی کوششوں کو، سارک کی چیزوں کو تباہ کرتا ہے. آپ تباہ کرنے والے نہ بنے. آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی بات رکھیں، اپنی بات کریں اور افغانستان کے معاملات کو ٹھیک کریں. حبیب صاحب، سرتاج عزیز صاحب تو جا رہے ہیں. ہارون صاحب، قومی اسمبلی میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی پر غور کرنا چاہیے بھارت کے حوالے سے. نہیں، دیکھیے وہ تو قومی اسمبلی میں نہیں ہے. ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ عظما نعمان صاحبہ نے نہیں کہا ہے، میں نے کہا ہے. اگر آپ کے خیال میں سو کالڈ دانشور ہوں یا پتنگ اڑاتا ہوں تو وہ دوسری بات ہے. وہ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. میں نے بہت سے دانا لوگوں سے مشورہ کیا ہے، ان لوگوں سے جو حکومتوں میں رہے ہیں. اس میں سو کالڈ کا لفظ نکال دیں، باقی خیالات میرے پھر بھی وہی ہیں. اس میں نہیں، وہ خیالات تو آپ کے وہی رہیں گے. خیالات کی آپ کی اصلاح کرنا تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں، دوسرا تو کوئی نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کسی کے خیالات کی اصلاح کر سکتا. گزارش یہ ہے کہ جا رہے ہیں تو بڑا اچھا کر رہے ہیں. پاکستان کی یہی پوزیشن ہونی چاہیے کہ وہ ٹربل میکر نظر نہ آئے، وہ مفاہمت کا خواہش مند نظر آئے. مودی صاحب جو ہیں وہ تو ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، وہ تو مضمرات کو سمجھ نہیں رہے. ملک ان کا انسٹیبل ہو رہا ہے. وہ کرنسی جو واپس لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی علیحدگی کی وہاں تحریکیں ہیں. میرا ویسے خیال نہیں ہے کہ جنگ ہوگی، لیکن ذرا سا بھی اندیشہ ہو تو اس میں احتیاط تو کرنی چاہیے. 15 وہاں علیحدگی کی تحریکیں ہیں اور انڈیا کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں. اگر اف ایٹ آل وہ جارحیت پہ اتر ہی آئیں تو پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. پاکستان کے ہاتھ خالی نہیں ہے، مگر جانا چاہیے دنیا سے. اگر منہ پھیر لیا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے پھیر لیا تھا. اس پارلیمنٹ میں کیوں لے کے گئے مسئلے کو، وہاں کیوں ڈیبیٹ کرائی، توہین آمیز الفاظ وہاں کیوں استعمال کیے گئے. احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. بعض چیزوں میں بڑی خاموشی اور رازداری بہتر ہوتی ہے، ڈیبیٹ کو پھیلانا نہیں چاہیے. مگر میں پوری سنجیدگی سے سارے غور و فکر کے بعد، بہت سے دانا لوگوں سے مشورے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے. دوست آپ کے ناراض بھی ہوں، جو لوگ ناراض ہیں عالم عرب میں انہیں راضی بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے. مسئلہ سلجھانے میں ہم مدد بھی دے سکتے ہیں. وہ ایک دوسرا موضوع ہے کیسے مدد دے سکتے ہیں. ٹھیک، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مذہب کی جبری تبدیلی پر سندھ اسمبلی میں مائنورٹیز بل 2016 پاس کر لیا گیا ہے، جس میں مذہب میں جبری تبدیلی کرانے والے کو 5 سال کی سزا دی جائے گی، جبکہ معاونت کرنے والے کو 3 سال کی سزا ہوگی. ہارون صاحب، بل تو پاس ہو گیا، لیکن کیا اس سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے؟ یہ تو دوسری بات ہے، مسائل حل ہوں گے. یعنی اس کا بہت سے عوامل پہ نثار ہوتا ہے، لیکن بل ٹھیک پاس ہوا. اور دیکھیے یہ بل کس نے پیش کیا؟ یہ پیپلز پارٹی نے تو نہیں پیش کیا ہے، یہ تو فنکشنل لیگ نے پیش کیا. پیر پگاڑا صاحب کی، جن کے اجداد ان لوگوں میں شامل تھے جن کی وجہ سے سندھ کے لوگ مسلمان ہوئے. یہ تو پورا پروسیس ہے 1400 سال کا، جس میں بتدریج یہ تو بدھ قبائل تھے، ہندو تھے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، بتدریج مسلمان ہوئے. تو وہ کس طرح مسلمان ہوئے؟ جبرن تو نہیں ہوئے، کسی نے کمپیل تو نہیں کیا، کسی لشکر کی وجہ سے تو نہیں ہوئے. اور یہ پورا ایک زمانہ بیت گیا، کوئی 1000 برس لگے تو تب میجارٹی جو ہے وہ مسلمان ہوئی. اب بھی وہاں ہندو موجود ہیں اور کیا کیا شاندار حکمران آیا ہے اور کیا کیا اہل علم آئے ہیں، مگر کسی نے یہ روش اختیار نہیں کی. یہاں اکا دکا واقعہ، اگرچہ اکا دکا ہی ہوتے ہیں لیکن اس کی امپلیکیشنز بہت شدید ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں روکا کس طرح جائے. قانون تو ہے، قانون پہلے نہیں تھا تو تب بھی ایسے قوانین موجود تھے جن کے تحت انہیں روکا جا سکتا تھا. اس کے لیے تو آپ کو پولیس کی اور عدلیہ کی حالت بہتر بنانی ہوگی. یہ عزم پیدا کرنا ہوگا کہ ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا. ایک بھی اگر ایسا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ہو تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے. اور یہ پورے معاشرے کا کام ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف قانون نافذ کرنے سے نہیں ہو جاتی. قانون بنانا بجائے خود ایک بالکل صحیح قدم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مدد کی، فنکشنل لیگ نے انیشیٹو لیا، تحریک انصاف والوں نے تعاون کیا، سبھی نے کیا، آزاد ارکان نے تعاون کیا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. لہذا یہ تو ایک متفقہ بات ہے. اب آگے اقدامات تجویز کرنے چاہیے اور جو بھی واقعہ ہو. دیکھیے قانون کی خلاف ورزی کیسے رکتی ہے؟ جب مجرم کو خوف ہو.
मुजरम में आप खौफ पैदा कर दें, ये एक जुर्म है। कभी अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाजत नहीं दी, असहाब रसूल ने इसकी इजाजत नहीं दी, जो हमारे बेहतरीन जमाने थे। हत्ता कि यहाँ बर्रे सगीर में जब मुगल आए तो किसी कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती कि किसी को मुसलमान होने के लिए कहा गया हो। टीपू के जमाने में कुछ लोग मुसलमान हुए थे, उस वक्त भी हुए, तो वो टीपू से मुतासर हुए, उनकी पॉलिसियों से। आज भी उसकी गैर मुस्लिम रियाया उसके गीत गाती है। अखलाकी कुव्वत और इल्मी कुव्वत ही असल कुव्वत होती है। तातारी सब मुसलमान हो गए ना, अब तातारियों में शाहजो नादिर कोई होगा जो गैर मुस्लिम होगा, जिन्होंने आलम इस्लाम पे कब्जा किया था, 1 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया था। तो ये जो तरीका, जिन लोगों ने, जोहला ने ये तरीका इख्तियार किया है, उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने यानी एक ऐसी चीज की बुनियाद रखी, चाहे चंद ही वाकयात हुए हों, मुबालगा भी किया जाता है उसको बयान करने में, जिससे खराबी पैदा होती है। बिल्कुल ठीक बात है। हबीब साहब, हारून साहब अभी ये कह रहे थे कि कानून की अमलदारी तब होती है जब मुजरिम में खौफ होता है। लाहौर में तो मुजरिमों में खौफ ही खत्म हो गया है। हम देख रहे हैं डाके मारे जा रहे हैं, पुलिस के पास जदीद असलहा है, रंग बिरंगी वर्दियां हैं, नई गाड़ियां हैं, लेकिन शहर डाकुओं के रहमो करम पर है। 6 लोग कत्ल हो गए। उसमें आज मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने कुछ डेटा भी भेजा। वो डेटा तो ये सजेस्ट करता है कि जराइम की शरह में बतदरीज कमी होती चली जा रही है, और खा इसको पिछले महीने से कंपैरिजन किया जाए, पिछले साल किसी महीने से कंपैरिजन किया जाए, या इसी साल में यानी 2016 में जनवरी से लेकर अब तक इसका एनालिसिस किया जाए, अच्छा, तो उसमें तो कमी होती हुई नजर आ रही है। ये जो वाकयात हैं, और वो डेटा कितना रिलायबल है? उसमें देखिए, पुलिस का डेटा है, पुलिस ने खुद जारी किया है, तो हमें तो उसको रिलायबल ही समझना होगा, अनलेस कि उसको ना मानने का हमारे पास कोई जवाब हो। तो अगर ऐसा कोई जवाब नहीं है तो हमें उसी डेटा को मानना होगा। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि ये जो एकदम खौफो हरास फैला है, उसका एक वजह ये भी है कि वो कुछ फुटेजेस मंजरे आम पर आ गई। और मिसाल के तौर पे जैसे फैसल टाउन में जो वाकया हुआ कि जिसमें गाड़ियां खड़ी हैं और चंद लोग लूटमार कर रहे हैं, तो उसके फुटेज सामने आ गई। तो इसमें एक अहम चीज ये पता चली हमें इस पूरी पुलिस सिस्टम की, अपने पुलिस सिस्टम की, कि हमने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जो बड़ा इंप्रेसिव प्रोजेक्ट है, आपको भी याद है, आप भी उनके दफ्तर गई थी, मैं भी वहां देख के आया कि कितना जबरदस्त सिस्टम है। अब उसकी कवरेज बढ़ाई जाए, जहां पर ये वाकयात हो रहे हैं या जो कम अज कम मेन चाराए हैं, वहां पर इनके कैमरे लगाए जाएं, और अगर लगे हुए हैं तो उनको एक्टिवेट किया जाए। तीसरी बात यह है कि पुलिस जो है डॉल्फिन फोर्स को बिल्कुल चाहिए कि ये अपने आप को इंप्रूव करे, और हर जगह अब भी नजर आते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा वाकया हुआ है उस जगह पर नहीं पहुंचे या इन तक नहीं इत्तला पहुंची, तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि किसकी गलती है। लेकिन डॉल्फिन को ऐसी जगहों पे, खास तौर पर जब जमघटा हो जाता है, वहां पे तो खड़े होना चाहिए। इनका मकसद वहीद ही, इनका मकसद वजूद ही ये था। इससे अगली बात यह है कि हमारी पुलिस ने इस पे, मुझे कुछ पता चला है कि उस पे कुछ काम किया। इन्होंने काम यह किया है कि 12,000 लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो लाहौर में मुख्तलिफ वाकयात में, इस तरह के स्नैचिंग में या सरका बिलजबर जिसे कहते हैं डकैती या इस तरह के वाकयात में मुलव्विस हैं। अब जब उन्हें अदालत के पास ले जाया जाता है तो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी कह लें, हमारे कानून की कमजोरी कह लें, अदालतों का रवैया कह लें, कुछ भी कह लें, वो 3-4 महीने बाद दोबारा जमानत पे रहा होते हैं और फिर से यही काम शुरू करना कर देते हैं। अब हुआ यह है कि इन्होंने उन 12,000 अफराद की एक फहरिस्त बनाई है। ये हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत पंजाब को, कि आप ऐसा करें, हमें इजाजत दे दें कि हम इनसे वो सलूक करें जो 4th शेड्यूल वालों से करते हैं। 4th शेड्यूल जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत, यानी ये कि ये अपने इलाके के SHO को बताए बगैर एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके। और इससे साथ ये भी तो मामला इससे एडवांस हो गई, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता है कि इनको कोई कड़ा वड़ा पहनाया जाए इनके पाँव में, या इनके कोई आगे चले। जी अरुण साहब, ये इजाजत है मुझे बात करने जी इरशाद फरमाइए, आपको क्या जरूरत है? 2000 जनाब का जो 2 का पुलिस एक्ट है वो तो कभी नाफज हुआ ही नहीं। उसके तहत कमेटियां जो बननी थी शहरी की वो बनी नहीं, मॉनिटरिंग है ही नहीं, मेरिट पे पुलिस अफसर लगते ही नहीं। शौकत भट्टी का केस आपको याद है? गुजर खान का याद है आपको? 20 केस उसके मेरे पास मौजूद हैं, और उसके कहने पे एक फजूल पुलिस अफसर को लगा दिया गया और बेहतरीन को हटा दिया गया, और बार बार चीफ मिनिस्टर को बताया गया, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, और IGP जो हैं वो लंबे लेट गए। तो इस तरह नहीं होता। खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।